بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، وہ ہے شیر اور چوہے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے۔ ایک دن شیر نے جنگل سے ایک جانور شکار کیا اور اس کے گوشت کو پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اب شیر کو نیند آنے لگی، وہ جلدی سے اپنے گھر غار میں آیا اور سو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک چوہا کھانے کی تلاش میں شیر کے گھر غار میں گھسا اور کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو بہت غصہ آیا، لپک کر چوہے کو پکڑ لیا اور غصے سے کہا، تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ چوہے کو اپنی موت بالکل سامنے آنے لگی، لیکن وہ گھبرایا نہیں، بلکہ اس نے شیر سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے میں بھی کبھی تمہارے کام آ جاؤں۔ شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا، تم اور میری مدد کرو کہ اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے۔ چوہے نے کہا، دیکھو، کسی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ شیر کو ننھے چوہے کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ چوہا بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر شیر کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی اس قصے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ پر جال لگایا تاکہ شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر والوں کو فروخت کر سکیں۔ شیر شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جال میں پھنس گیا۔ اب تو شیر بہت گھبرایا، اسے معلوم تھا اس قسم کے جال شکاری لگاتے ہیں اور شکاری جانوروں کو پکڑ کر شہر لے جاتے ہیں اور چڑیا گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ شیر نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی۔ اس نے شیر کو پہچان لیا، یہ وہی شیر ہے جس نے اس پر احسان کیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت بہت تیز تراز ہوتے ہیں۔ چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پورا جال کتر دیا اور شیر کو جال سے نجات ملی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی کسی کو حقیر و کمتر بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے چوہے کے ذریعے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ دوستو، ہمیں اس حدیث مبارک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔